ساتواں آسمان وہ گویا وہ جگہ ہے کہ جہاں سے بہت سارے مناظر کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. یہ ساتواں آسمان وہ ہے کہ جہاں سب سے پہلے تو پیغمبر نے دیکھا کہ کرسی بچھا کے وہ نبی بیٹھے ہیں کہ جن کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہیں اور ان کے چہرے کی خاصی شباہت خود پیغمبر کے چہرے سے ہو رہی اور ان کے چاروں طرف اطراف میں کثیر تعداد میں بچوں کا لشکر کہیے, بچوں کی فوج کہیے, بچوں کا گروہ کہیے. اور جہاں وہ بیٹھے اسی سے ملی ہوئی دو بہت اہم چیزیں ہیں. ایک, اب یہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کے علم غیب پر کوئی شک نہیں, لیکن سفر معراج میں ہماری تعلیم و تربیت کے لیے ایک انداز یہ اختیار کیا گیا کہ رسول بار بار کوئی چیز دریافت کرے تو اس کے جواب میں پیغام ہمیں ملے. پیغمبر نے دیکھا کہ جہاں یہ ایسے بزرگ بیٹھے ہیں جن کے سر و داڑھی کے بال سفید ہیں اور ان کے چاروں طرف بچے ہی بچے نظر آ رہے ہیں, جہاں ان کی کرسی وہ کرسی سے بالکل ملا ہوا ایک طرف ایک ایسا مکان, ایک ایسی عمارت, ایک ایسی بلڈنگ بنی جو عین مین خانہ کعبہ کی شبیہ, اور دوسری طرف یہ کرسی سے ملی ہوئی اور خانہ کعبہ کی جو شبیہ اس سے ملا ہوا ایک باغ کا ایسا سلسلہ چلا گیا کہ جس کے اندر نہریں بھی نظر آ رہی ہیں, محلات بھی نظر آ رہے ہیں اور عورتوں کی کثیر تعداد نظر آ رہی ہے. کل کا جملہ یاد رکھیے گا, کل میں نے کہا کہ جہنم میں اکثریت عورتوں کی نظر آئی, اور یہ تھا کہ اس وقت پیغمبر کو جو ایک سلسلہ باغات کا نظر آیا, یہ باغ وہ جس میں عورتیں نظر آ رہی ہیں. دونوں جملوں کا فرق ذہن میں رکھیے گا. جہنم کے حوالے سے آیا عورتوں کی اکثریت ہے, یعنی مرد بھی ہیں, زیادہ یہ ہیں وہ کم وہ ہیں. اور جنت کے حوالے سے یہ جو باغ ہے اس کے حوالے سے آیا کہ اس میں عورتیں بہت کثیر تعداد میں نظر آ رہی ہیں, اکثریت نہیں بہت زیادہ. ابھی وضاحت ہوتی ہے. پیغمبر ایک ایسی جگہ پہنچے کہ یہاں تین چار چیزیں پیغمبر کے سامنے. ایک بات, اللہ کے رسول نے یہ دیکھا کہ وہ جو برابر میں باغات کا ایک سلسلہ, وہاں سے کہ کوئی درخت ہے اس کی ایک بہت بڑی شاخ, درخت نہیں درخت کی ایک شاخ, وہ یہ جو ایک مرد بزرگ بیٹھے جن کے بارے میں لفظ یہ ہے کہ سر و داڑھی کے بال سفید, وہ درخت کی شاخ ان کی کرسی کے بہت قریب ہے اور اس میں مختلف قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں. اور یہ بچے آتے ہیں اور ان پھلوں اپنے منہ میں لے کے کچھ دیر ان کو چوستے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں. اگر کوئی بچہ اتنا چھوٹا تو یہ بزرگوار خود یہ پھل اس بچے کے منہ میں دیتے ہیں. اب اللہ کا رسول جانتا سب کچھ ہے, دریافت کر رہا ہے کہ پروردگارہ یہ کون ہے. کہا کہ یہ تمہارے دادا خلیل خدا حضرت ابراہیم ہیں. پروردگارہ یہ کہاں بیٹھے ہیں؟ کہا یہ ایک تو اس جگہ بیٹھے ہیں کہ جہاں سے جنت کے باغات کا سلسلہ شروع ہے. کیونکہ انہوں نے اس دنیا میں آنے کے بعد مجھ سے ایک درخواست کی تھی. خلیل خدا ابراہیم خدا سے ایک درخواست کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہ میری اولاد میں جو سردار انبیاء ہونے والا اس کے امتیوں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے کم سنی میں انتقال کر جاتے ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ وہ میری اولاد کے امتی کی اولاد ہے اس لیے اس کی پرورش میں اپنے ذمہ لیتا ہوں. وہ سب مجھے دیے جائیں, میں ان کی پرورش کروں گا. تو اے میرے حبیب, جا کے اپنے امتیوں کو یہ بشارت دینا کہ اگر کسی باپ یا ماں کا کوئی بیٹا یا بیٹی بچپنے میں انتقال کر گیا تو وہ اس دنیا سے سیدھا خلیل خدا ابراہیم کی آغوش تربیت میں پہنچ جاتا. ابراہیم اس کی پرورش بھی کرتے ہیں, ابراہیم اس کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں, اور یہ جو درخت کی شاخ ہے اس میں وہ پھل لگا کہ اس ایک پھل میں یہ خاص خدا نے بچوں کے لیے سہولت دی. اس ایک پھل میں جنت کے جتنے بھی لذتیں اور نعمتیں وہ سب اس ایک پھل کے ذائقے میں آ گئی.
یہ اس پھل کو چوستا، اسے الگ الگ، چھوٹا بچہ ہے نا، کم سن بچہ ہے نا، الگ الگ جنت کی ہر نعمت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سارا کا سارا اس ایک پھل کے رس کے اندر آ گیا ہے۔ اور اگر کوئی اتنا کم سن ہے کہ خود اس پھل کو چوس نہ سکے تو تم دیکھ رہے ہو کہ ابراہیم جس طرح سے ماں ہوتی ہے، جس طرح سے باپ ہوتا ہے، اپنے بیٹے کو فیڈ کرتا ہے یا غذا دیتا ہے، یہ تمہارے اور تمہارے بھائی علی کے ماننے والوں کی وہ کم سن اولادیں، اور جو ذرا سا اتنے بڑے ہو گئے، اتنے بڑے ہو کے دنیا سے گئے۔ ابھی دیکھیے یہ فقہ کا ایک مسئلہ بھی ہے، اور اتفاق سے سفر معراج اس جگہ پہ آ چکا کہ جہاں بہت سارے فقہی مسئلے آئیں گے، جو مجالس کا انداز تو نہیں ہے لیکن اس وقت سفر معراج میں ضروری وہ مسئلہ یہ کہ نابالغ جس کے لیے ابھی شریعت کے احکامات واجب و حرام نہیں، لیکن نابالغ کی بھی دو قسمیں، ایک چھوٹا نابالغ، دیکھیں 6 مہینے کا بچہ مرا وہ بھی نابالغ، اور 13 سال کا بچہ مرا وہ بھی نابالغ، لیکن دونوں نابالغ میں کتنا فرق دنیاوی اعتبار سے بھی، یعنی 6 مہینے کا بچہ جب دنیا سے گیا تو واقعاً وہ کسی قابل نہ تھا، نہ اپنا لباس بدل سکتا ہے، نہ مثلا غذا خود سے استعمال کر سکتا، اور 13 سال کا بچہ وہ اچھا خاصا سمجھدار ہوتا۔ شریعت میں بھی اس کے لیے ایک لائن ڈرا کی گئی، ممیز، کہا نابالغ یا تو ناسمجھ ہے یا نابالغ ہے مگر سمجھدار ہو گیا۔ پھر بہت سارے مسئلے آتے ہیں، اکثر مراجع یہ کہتے ہیں، یہ فقہی مسئلے بیان نہیں ہو رہے، اکثر مراجع یہ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے ایسے نابالغ بچے سے بھی حجاب واجب ہے، جو نابالغ ہے ابھی بچہ ہے لیکن ممیز۔ البتہ پتہ نہیں یہ مراجع کس سے کہتے ہیں، یہاں تو بڈھوں سے بھی پردہ کرنے کو عورتیں تیار نہیں ہوتی، بڈھوں سے مسئلہ یہ کہ 30 35 40 سال والے 100 150 سال کے بوڑھے سے شاید پردہ ساقی، تو شاید، تو میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، مجھے خود احساس ہوتا کہ ایک جملہ کہہ جاتا ہوں فقہ سے ریلیٹڈ ہے تو وضاحت کا دل چاہتا ہے، نہ وقت ہے نہ یہ مجلس کا مزاج۔ واپس آئیے تو آپ دیکھیے بچوں کی دو قسمیں، ابراہیم نابالغ بچوں میں سے ان کی دیکھ بھال اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں جو غیر ممیز تھے، 6 مہینے کا، 4 مہینے کا، پیدا ہوتے ہی مر گیا، ماں کے پیٹ میں روح پڑنے کے بعد اس سے موت آئی، 2 سال کا، 4 سال کا۔ اور جو سمجھدار ہیں، جو زیادہ سمجھدار بچے ہیں، وہ پیغمبر ابھی دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا ابراہیم کو دیکھا جو میرے اور علی کے کلمہ پڑھنے اور محبت کرنے والوں کے ان بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے اس دنیا سے گئے۔ اور یہ امتحان ہے بچے کی موت، اور ایسے چھوٹے بچے کی، پیغمبر نے بھی یہ امتحان دیا۔ رسول اللہ کے سب سے چھوٹے بیٹے ابراہیم 11 مہینے کے تھے، اور آج بھی جب ہم مدینے میں جا کے ان کی زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں خاص یہ جملہ ہوتا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اس وقت جنت میں بلایا جب آپ پہ حلال و حرام کے احکامات نہیں آئے تھے، 11 مہینے کا بچہ۔ اور یہ جملے